वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हमें ज्वाइन कर चुके रहनुमा पीटीआई मोहम्मद खान मदनी साहब। बहुत शुक्रिया मदनी साहब वक्त के लिए। मदनी साहब, ये जानना चाहूँगी कि जो हुकूमत ने ऐलान किया है और कहा गया है कि 6 यूनिवर्सिटियों के बजट में 80% कटौती की जाएगी, जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी का भी शुमार है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और आज जो पंजाब असम्बली में इस हवाले से करारदाद भी जमा करवाई जा चुकी है और कहा गया है कि ये हुकूमत जो है तालीम दुश्मन अनासर है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश है कि गवर्नमेंट की, हमारी पीटीआई गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी है कि जो है तालीम और उसके बाद सेहत जो है अवाम की, वो उसकी सबसे ज़्यादा हमें प्रायोरिटी देनी है। और मतलब हमने इलेक्शन भी इस पर लड़ा था और हमारी प्रायोरिटी भी है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी यही है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि इंशाअल्लाह ताला कोविड की वजह से अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो वक्ती तौर पे, नहीं तो इसके अलावा इंशाअल्लाह हमारे इस पे कोई दो राय नहीं और कोई भाम नहीं होना चाहिए कि हम जो है तालीम जो है उसमें किसी किस्म का हम कट लगाएंगे या काम करेंगे। हम चाहते हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम से, दोनों से हम अपने बच्चों को रास्ता करें और जो बड़े हैं उनका भी हम जो है ग्रूमिंग करें, ताकि ये एक अच्छी और सुलझी हुई नेशन इंशाअल्लाह वजूद में आ सके। मदनी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह हमने पहले देखा है, कुछ दिन पहले का ही आप वाकया ले लें कि जब यूथ जो है आप लोगों के साथ एक बड़ी, कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी होती है यूथ आप लोगों के लिए, तो इस टाइम पे आपकी जमात के लिए वो हैसियत रखती है, मगर यूथ के साथ ही कुछ अच्छा नहीं किया जा रहा। अगर कुछ चंद दिन पहले की या चंद माह पहले भी नजर दौड़ाई जाए तो ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज के बाहर जो हंगामा कराई हुई पंजाब के गुंडों से जो है, पंजाब पुलिस से जो है, आपकी हुकूमत की जानिब से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से उस यूथ को पटवाया गया अच्छी तरीके से। और अब आपको नहीं लगता कि वोट जब लेने जाएगी पीटीआई तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? नहीं, अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर एक दो जगह पर मिसमैनेजमेंट हुई जहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ पर जो है वो कुछ शरारती अनासर ने आके मामलात को ख़राब किया। उसके अलावा तो जो नौजवान हैं वो कौम का भी असासा है और पीटीआई का तो एक लाजमी जुज़ है और स्ट्रेंथ है वो। तो और ऑनलाइन जहाँ तक सिस्टम का है, ये एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, तो वो जो है आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक तबके के पास सिर्फ ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेल करने की ऑप्शन है, बाकी अक्सरियत के पास तो बेचारों के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो इंटरनेट की सहूलतें नहीं है, दूर अफ्तादा इलाके हैं, या हमारी जो 70% आबादी है वो तो बेचारों के लिए तो एक वक्त का या एक दिन का खाना जो है वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो सारी कौम के लिए, सारे हमारे बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो जो है गवर्नमेंट इसको देख रही है, तो इंशाल्लाह इसका एक बेहतर वो सोल्यूशन निकालेंगे। आज गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो बैठे थे और इस पे वो कर रहे हैं, वफाकी और सूबाई जो है वो हमारे वजीर तालीम जो है और ऑफिशियल जो है वो इसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, दुआ है कि बेहतर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जी, आपको नहीं लगता कि मदनी साहब, जिस तरह हुकूमत से ऑनलाइन पेपर्स तो लिए जाते नहीं हैं, मुश्किल का सामना होता है, आप अपने जो है आप अपने गवर्नमेंट स्कूलों को ही देख लें, पंजाब के या पूरी पाकिस्तान के, वहाँ पे कितनी मुश्किलात का सामना, चले माना कि सिंध छोड़ दें, सिंध में जो है हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, उनके सर पे पलंदा डल गया। पंजाब में तो हुकूमत पीटीआई की है ना, तो ऑनलाइन पेपर्स वहां पे लेना इनके लिए दुश्वार हुआ होता है। तो ऑनलाइन वोटिंग की बात की जाती है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, तो कैसे पॉसिबल होगा ये सब चीजों को लेके चलना? नहीं, मैं आपको मेरे साथ दोनों सिचुएशंस में ना माशाल्लाह आप खुद आपका खासा विजन है। इन दोनों सिचुएशंस में फर्क है, मैं वो अर्ज कर देता हूँ कैसे। एक तो ये है कि जो ऑनलाइन वोटिंग है वो एक अरसे से ये मॉडर्न सिस्टम है वोटिंग का, जिसके जरिए हमारा हमसाया मुल्क भी ये कर रहा है और आजकल तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलात की शिकार हैं कोरोना की वजह से, और अल्लाह का फजल है पाकिस्तान
اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محفوظ ہے، اور دوسرا گورنمنٹ کی تھوڑی بہتر پالیسیز اور تھوڑی سی اس معاملے میں نیک نیتی کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب بہتر سے مدنی صاحب، بہتر آپ ہی کرے۔ کچھ گورنمنٹ کی بہتر پالیسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سب کے ذہنوں میں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اچھی پالیسی یا کوئی بھی بہتر پالیسی نہیں چل رہی، مگر جس طرح آپ ایک پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ کا ایک نام ہے پارٹی کے اندر، آپ جو ہے حلقے کے اندر جو ہے بڑا وہ کرتے کمپین کرتے رہے ہیں الیکشنز کی بھی یاسمین راشد کے صاحبہ کے ساتھ جو ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین پالیسی حکومت کی جو ہے اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں تو۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو سلیکٹو لاک ڈاؤن کی ہے، فل لاک ڈاؤن سے ہمارا سسٹم بالکل بیٹھ جانا تھا، پریشر کے باوجود جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے سلیکٹو لاک ڈاؤن کی اور احتیاط جتنی ہو سکتی تھی اس کے حوالے سے، اور جو یہ عام آدمی کے لیے 12,000 روپے کا جو پیکیج نکلا، میں یہ نہیں کہتا ہر گھر تک گیا ہوگا، مگر میجورٹی کو، یا ہم کافی کوشش کر کے ہم نے غریب آدمی کو، سفید پوش آدمی کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ فوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک گورنمنٹ نے کامیابی کے ساتھ کی، اور فاقے کے ساتھ اللہ کے فضل سے اتنا کچھ مرا نہیں ہے۔ غریب اور بھوکے تو ضرور ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے قومی جو ڈاکو ہیں وہ پیسہ سارا اپنی جیبوں میں سمیٹ کے بیٹھے ہیں، اور اجتماعی طور پہ ایک سیلفشنس کا ماحول ہے ہمارے یہاں پر۔ جتنا بڑا ہے، جتنا بڑا عہدیدار رہا ہے، وہ اتنا بڑا سیلفش رہا ہے۔ ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ پچھلی گورنمنٹس نے ڈالا ہے۔ اس کے باوجود اس گورنمنٹ نے کافی بہتر کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، موازنہ آپ دیکھ لیں، انڈیا ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے فل لاک ڈاؤن اور ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو اندر کیا، مگر وزیر اعظم پاکستان جو ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پولیس کو منع کرتی رہی کہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ تو وہ دیکھ رہے فل لاک ڈاؤن سے غریب آدمی اور پس گیا، وہ کما نہیں سکا اور باہر نکلا تو ڈنڈے کھائے۔ اس کی وجہ سے وہ ان کی اکانومی اور رگڑا کھایا، نیوٹریشنلی وہ نیچے ڈاؤن گریڈ مزید چلے گئے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں وہ بہت زیادہ پرابلم میں آ گئے ہیں۔ اور یہی اللہ نہ کرے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا تھا، اگر وہاں پر کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز اور ناقابل اندیشوں کے کہنے پہ، شرارت پہ فل لاک ڈاؤن کیا تھا، تو آج یہاں پر بھی ریسٹ ایشور کہ پاکستان میں بھی اللہ نہ کرے ایسا ہی ہونا تھا۔ تو لہٰذا یہ ہے اس کا جواب۔ دوسرے، اب میں آپ کی وہ دوسرے سوال پہ آ جاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اوور آل سینیریو بنا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی آئیڈیل صورتحال بنائی ہے، مگر جو صورتحال ہے کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل مافیاز کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر ایک تو گورنمنٹ کی مجبوریاں بھی بہت ہیں، دوسرا جو ایک پلندہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے آئی ایم ایف سے کیری کر رہے ہیں، ہم 70 سالوں سے اس دلدل میں ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرپشن کا جو بازار گرم کیا انہوں نے، ان کے پروردہ لوگوں نے جو مدنی یہاں صاحب پر اس میں کیا۔ دھس گئے ہیں اور زیادہ تو مدنی صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ اب عوام جو ہے کچھ پازیٹیو دیکھنا چاہتی ہے، تو خدا را کچھ کرنا چاہیے آپ کی پارٹی کو۔ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں پورے اوور آل پاکستان کی، تو کراچی کی اگر بات، وہی عمران خان صاحب ہیں جو کراچی کو کہتے تھے کراچی کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کراچی سے کچرا صاف ہو جائے گا، الٹا یہ ہوا کہ لاہور نے کچرے کو گھیر لیا۔ جی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں کوئی بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اصل میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر بہت سارا کچرا گھسا تھا نا جی، تو وہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کی جنرل لیڈرشپ تھی وہ ساری سائیڈ لائن کر دی، اور کچرا یہ انفارچونیٹلی ایک بڑی تعداد میں ہر پارٹی سے جو ہے وہ تو جاتا ہی تھا اسمبلی میں، ادھر سے بھی میں مدنی صاحب کی بات آنر بھی کہوں گی کہ جینون جو ان کی بیچ میں جو اچھے لوگ تھے، اس کے اندر ایک آپ کا بھی نام ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا پی ٹی آئی کے لیے کام کیا اور بڑا سرف کیا پی ٹی آئی کو، اور بڑا حلقوں کے اندر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرا تو انٹریکشن رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی آؤٹ ڈور بھی، تو حلقوں میں جب میں جاتی تھی پروگرام کے لیے تو بڑا آپ لوگوں کا نام رہا ہے۔ پی ٹی آئی سے اس چیز کا اختلاف مجھے بھی ہے کہ جن لوگوں کو وزارتیں یا اچھی عہدے دینے چاہیے تو جو سنبھال سکتے تھے ان کو پی ٹی آئی نے بڑے آرام سے سائٹ پہ کر دیا، اور جن لوگوں کو چور چکار کہتے رہے انہی کو عہدے سونپ دیے گئے۔ اچھا، اس میں میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایک بڑی وجہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دردناک پکڑ میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، یہ ترین اینڈ کمپنی، جو کہ جن کے خلاف عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ 70 سالوں میں گورنمنٹ اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی۔ تو یہ جو مافیاز ہماری پارٹی کے اندر بھی موجود تھے، نون اور پیپلز پارٹی آج کل جن کو بہت درد ہو رہی ہے ان کی،
تو وہ جو ہے یہ ان لوگوں نے کسی بھی پارٹی کی جو جنرل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ صاف کرتے ہیں. تو میں اس میں کوئی مجھے دو رائے نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی جھجک ہے. ان لوگوں نے جو اللہ کے بہتر لوگ تھے جنہوں نے ظلم کے نظام کو ٹکر دی تھی وہ ساروں کو صاف کر دیا اور اسمبلیوں میں جانے نہیں دیا تاکہ وہ غریب کی آدمی کی اور پاکستان کے دل کی آواز نہ بن سکے. اس کے باوجود دیکھ لیجیے ہر شے قربان کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کے جنرل لوگ آج بھی وہاں کھڑے ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان قومی ڈاکوؤں کو آہنی ہاتھوں سے قوم نمٹے. بالکل آنی ہاتھوں عمران سے لیا خان جائے. جی بہت شکریہ محمد خان مدنی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, ہم یہاں پہ جو ہے بریک شامل کریں گے اور بریک سے واپس آ کے جو ہے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.